अस्सलाम वालेकुम। बोलो तलत हुसैन के साथ आज का सारा प्रोग्राम ज़ाहिरन इमरान ख़ान के बारे में है, लेकिन असल में पाकिस्तान के हालात पर है। इमरान ख़ान ने पिछले दिनों बहुत से धमाके किए। एक धमाका अब उन्होंने इंटरव्यूज़ के सिलसिले के ज़रिए किया है, जिसके अंदर वो अजीब व गरीब किस्म की बातें करते हुए उनके नक्कादों की नज़र में सुनाई देते हैं। मसलन उन्होंने अब कहा एक इंटरव्यू के अंदर कि उनके जो वर्कर्स यहाँ पर आ रहे थे उनके पास बाकायदा असलहा मौजूद था। उन्होंने बताया कि वो इस वजह से मुड़ गए, वापस चले गए कि फ़ौज के ख़िलाफ़ नफ़रत, पुलिस के ख़िलाफ़ नफ़रत, दूसरे इदारों के ख़िलाफ़ नफ़रत। और अब वो ये फरमा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सामने दरख्वास्त दायर की है, उनके फ़ैसले के मुताबिक हम डिसाइड करेंगे कि हमने लॉन्ग मार्च करना है। सब कुछ प्लानिंग केपी से ही वो कर रहे हैं। वज़ीर आला केपी महमूद खान का बयान तो आपने देख लिया होगा। उन्होंने बताया कि खैबर पख्तूनख्वा की इस मरतबा फ़ोर्स भी इस्तेमाल करेंगे। इम्पोर्टेड हुकूमत ने जो किया उसका बदला ज़रूर लेंगे। इसके ऊपर जल्दी पर तीली का काम किया शहबाज गिल ने। उन्होंने बताया पाकिस्तान के बासियों को, जिस तरह कि उनको बिल्कुल पता नहीं है कि केपी में कौन बसता है, उन्होंने बताया कि एक थप्पड़ मारेंगे तो आपकी अगली 10 नस्लों तक आपको माफ़ नहीं करेंगे। और फिर तो उन्होंने बताया कि केपी के अंदर कितना असला है, और फिर ये भी बताया कि इमरान खान ने इन लोगों को रोका हुआ है। इसके ऊपर राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि ये एक साजिश है जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ की गई है। काबीना में तजवीज़ रखी कि इनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया जाए। एक बॉडी भी बनाई गई है, इमरान खान के बयानात का नोटिस लिया गया है। कमर ज़मान कायरा साहब उसका हिस्सा है, एजाज सादिक, असद महमूद और आज़म नज़ीर तारड़ अता तारड़ ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें कहा कि खैबर पख्तूनख्वा से आप सरकारी लोग लेकर आए। इमरान खान ने एक और इंटरव्यू में कहा है कि इसराइल को तस्लीम करने पर पाकिस्तान में से उनको एक पैगाम भिजवाया गया। पैगाम किसने भिजवाया इसका नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा काफ़ी वाज़ेह है। उस पर भी हम बाद में बात करेंगे। लेकिन इस पैनल से, जिसका तारुफ मैं करवा देता हूँ, हम बात करेंगे कि इमरान खान पख्तूनख्वा में बैठकर क्या खिचड़ी पका रहे हैं। हमारे पास सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, समर हारून बलोर साहब ANP की तरफ से, और आरिफ यूसुफजई सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार। तीनों का बहुत शुक्रिया। रुबीना खालिद साहिबा, आपके ख्याल में इमरान खान KP के अंदर बैठ कर जो बातें कर रहे हैं वो उन बातों से कितनी मुख्तलिफ आपको सुनाई देती हैं जो वो बनी गाला में बैठ के किया करते थे? देखिए, पहली बात तो ये है कि वो केपी में बैठे हुए नहीं हैं, केपी में वो छुपे हुए हैं। ये बात आप पहले क्लियर कर लें कि वो वहाँ छुप के बैठे हुए हैं, वहाँ एक पनागज़ीन की हैसियत से बैठे हुए हैं। और ये वजह नहीं है कि उनको वहाँ के लोगों ने वेलकम किया हुआ है। उनको वहाँ के जो मुसल्लत जो हमारे ऊपर किए गए थे, जो सिलेक्टेड हुकूमत का हिस्सा है, और जो बदकिस्मती से खैबर पख्तूनख्वा में उनके असरात अभी भी मौजूद हैं, वो लोग जो हैं वो उनको पनाह दिए हुए हैं। तो एक पनाह गज़ीन की जो हैसियत हो सकती है वो आप देखें, उसके ना कोई इख्तियारात होते हैं, ना उसका कोई जो होता है उसकी बात होती है। हाँ, उसके कुछ ओसामा बिन लादेन भी पनाह गुज़ीन था, तो उसके बिल्कुल जी। इख्तियारात तो फिर बड़े थे। देखिए, वो एक अलग कहानी थी। लेकिन बात ये है कि मैं आपके सामने एक बात रखना चाहूँगी कि खैबर पख्तूनख्वा और हमारी पख्तून कौम को हमेशा इस्तेमाल किया गया है। हमेशा आप देखें, कोई भी हो जंग दहशतगर्दी की, कोई भी जो होती है, पहला जो होता है आपका पाकिस्तान का जो प्रोटेक्शन करते हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के लोग करते हैं। हमारी कौम एक गैरतमंद, इज्जतमंद और अपनी जो है अना और अपनी खुदी पे मर मिटने वाली कौम है। लेकिन वो कभी भी, ये आप आज मुझसे लिखा हुआ ले लें कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होंगे। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने हमेशा पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी है। उन्होंने सरहदों पे कुर्बानी दी है। ये जो दहशतगर्दी की जंग थी उसमें बेतहाशा जितनी ज्यादा कुर्बानी आप देखें इस मुल्क में, सबसे ज्यादा। वो आपकी बात बजा। और आप फिर चले जाएं पाकिस्तान मूवमेंट की तरफ। बिल्कुल पाकिस्तान मूवमेंट आपकी के बात वक्त बजा। भी लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के लोग कभी भी, मैं बार बार ये बात कह रही हूं कि कभी भी वफाक की सालमियत के लेकिन खिलाफ सेनेटर इस्तेमाल साहिबा, नहीं हो। हकीकत भी ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने अपनी राय का इस्तेमाल करते हुए, और मैं सवाल जो है समर साहिबा के पास लेके जा रहा हूँ, उसके बाद मैं आरिफ साहब के पास भी यही सवाल लेके जाऊँगा। उनको 2 मरतबा इलेक्ट किया इमरान खान साहब को, 2014 के धरने से लेकर 2022 के लॉन्ग मार्च तक।
خیبر پختونخوا کے چیف منسٹرز جو ہیں ان کے ہمراہ رہے. اس مرتبہ ان کے چیف منسٹر جو ہیں وہ بیان دے رہے ہیں کہ ہم فورس بھی استعمال کریں گے. تو سمر صاحبہ یہ معاملہ اگر ہم یہ کہیں جی کہ ان کی کوئی سپورٹ نہیں ہے، وہ ایک ٹھیک ہے ایک بیانیہ ہے، لیکن ظاہر وسائل تو استعمال کر رہے ہیں اور ساری کی ساری سپورٹ کے پی سے لے رہے ہیں فی الحال وہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلعت صاحب، آپ کا جو تجزیہ ہے یہ بالکل ٹھیک ہے. اس میں آپ کو ایک دو تین باتیں کہہ دوں. عمران خان صاحب، آپ نے کہا خیبر پختونخوا میں بیٹھے ہوئے ہیں، روبینہ خالد صاحبہ نے کہا کہ وہ چھپے ہوئے ہیں. میں اس میں ایڈیشن یہ کر رہی ہوں کہ وہ خیبر پختونخوا میں انتشار پھیلا رہے ہیں. جب وہ پرائم منسٹر تھے اور جب ان کی فیڈرل حکومت تھی، اس وقت وہ خیبر پختونخوا نہیں آتے تھے. کچھ عرصے پہلے آپ کو یاد ہوگا کوچہ رسالدار میں ایک بھیانک دھماکہ ہوا ہے اہل تشیع کی مسجد میں، جس میں 70 سے زائد لوگ شہید ہوئے ہیں. اس وقت خان صاحب کو پشاور یا خیبر پختونخوا یاد نہیں آیا. اب وہ سرکاری آئی تھنک رہن سہن کے اتنے عادی ہو گئے ہیں. ان کو سی ایم ہاؤس، پی ایم ہاؤس، بڑے بڑے گارڈنز، نوکر چاکر، ان کے بغیر ان کو مزہ نہیں آتا سیاست کا. اور یہ بھی آپ دیکھ لینا کہ جی آپ نے 2 دھرنوں کی بات کی، تو اسسٹڈ دھرنا 126 ڈیز چلا اینڈ نان اسسٹڈ دھرنا 26 گھنٹے بھی نہیں چل سکا. 126 دن اور 26 گھنٹے میں آپ فرق دیکھ لیں. خان صاحب ایک تو یہاں پہ پشت پناہی لے رہے ہیں حکومت کی آڑ میں، سیکنڈلی اپنا سارا فائنینشیل برڈن انہوں نے حکومت خیبر پختونخوا پہ ڈالا ہوا ہے، اور ایک بہرحمی کے ساتھ خیبر پختونخوا کے وسائل استعمال ہو رہے ہیں. یہاں تک کہ ان کے فیوریٹ ٹک ٹاکرز، یوٹیوبرز، وی لاگرز، وہ بھی سارے سی ایم ہاؤس میں بیٹھے ہوئے. ان کی آپ پوسٹیں دیکھ لیں، ان کے آپ ٹویٹر اکاؤنٹس فالو کر لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. انجوائنگ دا ہاسپٹیلٹی ایٹ سی ایم ہاؤس خیبر پختونخوا، اس قسم کی تو ان کی ہیش ٹیگز ہیں. کل خان صاحب 4 سدے گئے. یہ وہ راستہ ہے جو یہاں سے آئی تھنک بہت حد ہوئی. یہ پروٹوکول میں جاتے اور آتے تو ان کو آدھا گھنٹہ نہ لگتا، تو انہوں نے اس کے لیے بھی ہیلی کاپٹر کا استعمال کیا ہے. ایکس خاتون اول وہ بھی آتی جاتی ہیلی کاپٹر میں ہے، اور یہ وہ ہیلی کاپٹر ہے طلعت صاحب جو کہ چھوٹا والا ہیلی کاپٹر ہے، اسپیسیفکلی سی ایم خیبر پختونخوا کے یوز کے لیے ہے. تو جب سے خان صاحب نے خیبر پختونخوا میں ڈیرا ڈالا ہے، پشاور میں ڈیرا ڈالا ہے، شہیدوں کی تعزیت کے لیے وہ بازاروں میں نہیں پھرے لیکن اپنی فوٹو سیشن کے لیے وہ بازاروں میں پھرے ہیں. تو ہمارے سی ایم صاحب بھی کام کاج سے نکل گئے ہیں اس پروٹوکول کو، اس ہیلی کاپٹر کو، اس سرکاری خرچے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے. مجھے یہاں پہ عارف آپ کے نقطے بجا مجھے ذرا عارف یوسف زئی کو یہاں پہ لانا چاہیے. عارف، اب یہ جو سناریو ہے وہ چھپے ہوئے ہیں یا ان کو وی آئی پی پروٹوکول کی عادت پڑ گئی ہے؟ بنیادی بات یہ ہے کہ کے پی کو وہ ایز اے سٹیجنگ گراؤنڈ استعمال کر رہے ہیں فیڈریشن کی طرف آنے کے لیے اور اس حکومت کو ڈسلوج کرنے کے لیے. میں صرف آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اگر آپ تجزیہ کریں کہ کیا واقعتاً جو محمود صاحب کی حکومت ہے وہ گھر کی باندی بن گئی ہے، اور اگر ایسا معاملہ ہے، صحافی وہاں پر جو موجود ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں، تو پھر اس کا اگلا مرحلہ کیا ہوگا؟ کیا واقعتاً وہ وہی کام کریں گے جس کا محمود صاحب اشارہ کر رہے ہیں کہ وہاں کی فورس کو استعمال کریں گے؟ بہت شکریہ طلعت صاحب. ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان یا ان کے جتنے لوگ ہیں یہ پناہ گزین ہے، آئی ڈی پیز ہیں، لیکن اس وقت یہ وی آئی پی آئی ڈی پیز ہیں. یہ اہم شخصیات آئی ڈی پیز بنے ہوئے ہیں خیبر پختونخوا میں. اور یہ وہ آئی ڈی پیز نہیں ہے کہ جو ایسی کیمپوں میں رہتے تھے اور ان کی مشکلات ہوتی تھی. یہ باقاعدہ جو طاقت کے ایوان ہے وہاں پر ان کی رہائش ہے، ان کے آفیسز بھی وہی سارے اب ان کے کنٹرول میں ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ جب سے عمران خان نے ملتان کا جلسہ کیا تھا اور وہ سیدھے پشاور آ گئے تھے، اور پھر لانگ مارچ 25 مئی کو جب پشاور سے نکلے اور 26 کی صبح واپس ان کی پشاور آمد ہو گئی، تو خالی عمران خان نہیں ہے، ان کے ساتھ ان کا پورا جتھا ہے، ان کے ساتھ ان کے لوگ ہیں. سرکاری رہائش گاہیں آکوپائڈ ہیں، وہاں پر ان کی رہائشیں ہیں. سول آفیسر میس بالکل وزیر اعلیٰ ہاؤس کے ساتھ پڑتا ہے، وہاں پر ان کی رہائشیں دیگر جگہوں پر ہیں. اور یہ حکومتی مشینری پولی اس وقت آپ سمجھیں کہ وہ ان کے کنٹرول میں ہے. وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب شریف انسان ہے، لیکن جب آپ اتنی بڑی تعداد میں پارٹی قیادت اور قائدین، اور ایسے قائدین کے جس میں عمران خان کے چیف آف سٹاف بھی شامل ہوں، تو ظاہری بات ہے کہ جب وہاں پر یہاں پختونخوا میں ہوں گے تو اس کی گورننس پر اثرات پڑ رہے ہیں. یہ ہمیں ویزیبلی نظر آ رہا ہے
کہ بہت سارے کام جو کہ حکومت کے مثلاً پینڈنگ کیا ہے. اگر آپ وضاحت کرنا چاہیں کہ مثلاً کیا گورننس پہ، اور ساتھ ہی میں آپ سے یہ بھی درخواست کروں گا کہ آپ ذرا اپنی لیفٹ سائڈ پہ ہو جائیں. ویسے بھی آپ اسی طرف اورینٹڈ ہیں نظریاتی طور پر بھی یہاں پر، اور سمر صاحبہ بھی اسی طرف ہیں، اور سینیٹر صاحبہ جو ہیں ان کی اورینٹیشن بھی ادھر ہی ہے، تو لیفٹ سائڈ پہ ہلکا سا ہو جائیں بس. یہاں یہ بہترین ہے. اب بتائیے گا مثلاً کیا ایسا وہ کر رہے ہیں جس سے گورننس کے اوپر اثر پڑ رہا ہے؟ طلعت صاحب، جب آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی میں جب عمران خان کہیں پر موجود ہو تو ظاہری بات ہے کہ وہاں پر پہیہ رک جاتا ہے. عمران خان موجود ہو تو دیگر لوگ رک جاتے ہیں، سارے عمران خان کے تیمارداری میں، ان کی خدمت میں اور ان کی جو فرمائش ہے ان کے لیے. تو جب آپ نے پارٹی پالیٹکس ساری اسلام آباد سے منتقل کر دی پشاور میں، اور پشاور میں آپ نے اپنی تمام سیاست سرکاری رہائش گاہوں، سرکاری دفاتر میں منتقل کر دی، تو ظاہری بات ہے کہ صبح سے شام تک جو سرکاری لوگ ہیں وہ ان کی خدمت میں لگے ہوتے ہیں. شہباز گل صاحب کو ہم دیکھتے ہیں باقاعدہ انسٹرکشنز دیتے. اب تو حکومتی جو اعلیٰ حکام ہے ان کو ہدایات ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں. ذاتی طور پر تو چونکہ میں نے جب سوال کیا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کے اوپر یا پابندی ہے یا آپ یہاں ان وزیر اعلیٰ ہاؤس اور یا وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ میں زحمت نہ کریں. عموماً جانا بھی نہیں ہوتا. جب یا آپ اس سوال کی بات کریں جس کے بعد وہ پریس کانفرنس کر کے اب چھوڑ کے چلے گئے، اور یہ آپ کو کہا کہ آپ تقریر کر رہے ہیں، حالانکہ تقاریر جو کر رہے تھے وہ سب کو پتا کون کر رہا تھا. اس سوال کی بات کر رہے ہیں نا آپ؟ جی بالکل طلعت صاحب، میں اس سوال کی بات کر رہا ہوں. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جب عمران خان نے اس سوال کو رسپونڈ کیا اور کیمرے کے آنکھ سے نکل گئے اور میری طرف آئے اور گزر رہے تھے، تو وہاں پر وہ دوبارہ رکے اور انہوں نے مجھ سے مکالمہ کیا، اور سخت مکالمہ کیا، اور کہا کہ آپ کنٹینر پہ چڑھ کے آپ تقریریں کریں، آپ یہاں سوالات کیا کر رہے ہیں، یہ کون سے صاحب؟ یہ کہنے کا مقصد ہے. اور پھر ان کے وزراء نے آ کے میرے ساتھ بہت زیادہ نامناسب رویہ رکھا، اور حالانکہ یہ بڑے اچھے دوست ہیں ان کے جو وزیر ہیں صوبے کے. تو اب اس وقت آپ نے یہ کہا کہ پختونخوا کے وسائل کا استعمال یا یہاں کے جو افرادی قوت ہے یا جو گل صاحب فرما رہے ہیں، ہم تو شہباز گل صاحب کو اور تمام پی ٹی آئی پنجاب سینٹرل اور جنوبی پی ٹی آئی سے یہ سوال کریں گے کہ آپ 25 مئی کو آپ لوگ کہاں پر تھے؟ آپ لوگوں نے خان کو اکیلا چھوڑا میدان میں، آپ لوگ اس وقت بھی نہیں آئے. پختونخوا سے بھی مایوس کن حد تک کم لوگ گئے ہیں. طلعت صاحب میں آپ کو بتاؤں، فی ایم پی اے جو ٹارگٹ تھا وہ 1000 لوگ تھے. فی ولیج کونسل یا فی نیبرہڈ کونسل 2 فلائنگ کوچز کا کہا تھا کہ آپ لوگوں نے عوام کو لانا ہے. جب یہ بات آئی تو چونکہ فائنانسز کا مسئلہ آیا، اور میں آپ کو یہ بتاؤں یہ بہت بڑا سکینڈل آگے آنے والے دنوں میں ہونے والا ہے. سینیٹر صاحبہ، آپ نے جو اوریجنل پوائنٹ اٹھایا تھا پناہ گزین کا، یہ تو ہائی جیک ہوگی نا جی؟ تمام کا تمام نظام ہائی جیک ہو گیا ہے. جو عارف نے جو منظرنامہ بیان کیا ہے، آپ بھی اس سے واقف ہیں اور سمر صاحبہ بھی واقف ہیں. یہ ہائی جیک ہو گیا، وسائل ہائی جیک ہوئے ہیں، حکومت ہائی جیک ہوئی ہے، گورننس ہائی جیک ہوئی ہے، انفراسٹرکچر ہائی جیک ہوا ہے. تو یہ ہائی جیک ہوا ہے کے پی اس وقت، کیونکہ اب انہوں نے ایک لانگ مارچ کرنا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے انہیں طاقت میں واپس آنا ہے. دیکھیں طلعت، جہاں تک کہ خیبر پختونخوا کی ریسورسز کا سوال ہے، وہ ہمیشہ خان صاحب نے اس کو ایسے سمجھا ہے جیسے ان کی گھر کی کوئی ان کو کوئی تحفے میں ملا ہوا ہے کہ کیا ہے. آپ نے دیکھا وہ پوری گرمیاں نتھیا گلی میں گزارتے ہیں. گورنر ہاؤس، وہاں کے جو ریسٹ ہاؤسز ہیں وہ سب ان کے لیے بک ہوتے ہیں. وہ مطلب ہمیشہ اچھی والی چیزیں جو خیبر پختونخوا کی ہیں ان کی وہ اس کو پوری طرح سے وہ یوٹیلائز کرتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں. جس سے سمر نے کہا کہ جب سخت وقت ہوتا ہے لوگوں پہ، اور جو انہوں نے کوچہ رسالدار کی اگزامپل دی، وہاں جانے کی کوئی ان کو توفیق نہیں ہوئی. وہ خیبر پختونخوا کو ایسے سمجھتے ہیں جیسے ہم ان کے سب ہاتھ باندھے غلام ہیں. اور وہ ہمارے جو وزیر اعلیٰ رہے ہیں اس سے پہلے بھی اور اب والے تو بالکل ہی اللہ میاں کی گائے ہیں. ان کو تو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کل میں دیکھ رہی تھی وکلا کنونشن میں وہ کرسیاں ٹھیک کر رہے تھے. دیکھیں، آپ بے شک عمران خان صاحب سے بہت محبت کرتے ہوں گے، لیکن آپ اس وقت ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں. آپ کو کیا زیب دیتا ہے کہ آپ سٹیج پہ کھڑے ہو کے تو کرسیاں ٹھیک کریں، اور اس لیے کہ خان صاحب کو آپ نے دکھانا ہے کہ آپ ان کی بہت خاطر رازی کر رہے ہیں. ہمارے صوبے کا استحصال ہو رہا ہے. ہائی جیک تو ہوا ہے، لیکن اس کا استحصال ہو رہا ہے، پچھلے 8 سال سے ہو رہا ہے. پچھلے 8 سال سے آپ دیکھیں ہمارے صوبے کے لیے جہاں سے انہوں نے اپنی پوری طاقت لی، جہاں سے انہوں نے اپنے ایم این ایز لیے، جہاں سے انہوں نے پھر ابھی اس دفعہ 2018 میں حکومت بنائی، اس صوبے کو دیا کیا ہے؟
उस सूबे का तो उन्होंने दिवालिया निकाल दिया। आप इनके जरा कर्जों की वो निकालें कि इन्होंने कितना कर्जा इस वक्त सूबे के ऊपर जो है वो आ गया है और वो सूबे को अदा करना पड़ेगा। इन्होंने तो इस सूबे के अंदर बिल्कुल ऐसे किया जैसे लूट मार करते हैं। और जहां तक आरिफ यूसुफ जई साहब कह रहे हैं, बिल्कुल लोगों को लाके यहाँ बेयार मददगार छोड़ के सड़कों पे, आपने देखा होगा आपके टीवी के कैमरों से, हमने भी देखा कि लोगों के वापसी का किराया नहीं था। ये तो लोगों को ले आए और फिर वहीं उनको सड़कों पे छोड़ के चले गए। तो पुख्तून इसलिए नहीं है तलत साहब कि उसका इस्तेमाल किया जाए। और जहां तक मैं एक और बात आपकी तवज्जो दिलाना चाहूंगी कि वो बढ़ती हुई दहशतगर्दी की वारदातें हैं। आप देखें कितनी जो है इजाफा हुआ है दहशतगर्दी की वारदातों में। हमारे जो बॉर्डर्स हैं, हमारे जो ट्राइबल एरियाज जो अब हमजम हो चुके हैं खैबर पख्तूनख्वा में, उनके क्या हालात हैं। और ये इनको क्या सूझी है कि उधर बैठे हुए हैं, कभी क्या कहते हैं कभी क्या कहते हैं, ये कह रहे हैं कि हम जो है वहां से लोग मुसल्ला होके आए थे। एक और आप ही की बात को कता कलामी करते हुए, आप ही की बात को बढ़ाते हुए, लेकिन समर साहब के पास जाऊंगा। समर साहब, जो दो जाविये हैं वो अपने व्यूअर्स के सामने भी रखना चाहते हैं, जो बहुत ही मेरे ख्याल में परेशान कौन है। एक जो स्टीरियोटाइपिंग है पश्तून्स की, वो बड़ी आया है। अब जब गिल साहब फरमाते हैं जिनकी गिरफ्त तारीख के ऊपर इतनी ही है जितनी उनकी अपनी ज़ुबान पर है, तो काफ़ी हल्की है। तो वो जब ये कहते हैं कि आप उनके पास बंदूकें हैं और आपको पता नहीं वो क्या करते हैं और वो फिर बदले लेते हैं, तो आपको यानी पश्तून्स को वो बताते हैं कि वो इंतकाम पसंद लोग हैं, वो बंदूकों के ज़रिए अपने मामलात तय करते हैं। एक तो ये इस जाविये पे कमेंट कीजिए, क्योंकि ANP का पॉइंट ऑफ व्यू इसके ऊपर बिल्कुल मुख्तलिफ है। आप वो चेहरा हैं पश्तून्स का जो तहम्मुल, बुर्दबारी, पढ़े लिखे लोग, सोच विचार करने वाले, नॉन वायलेंट लोग हैं। तो एक तो स्टीरियोटाइपिंग पे, दूसरा ये कि तजर्बात जो हैं इमरान खान साहब KP पर ज़्यादा करते हैं। मसलन तालिबान के ऑफिस खुलवाने हैं तो पेशावर के अंदर खुलवाने हैं, शरिया लागू करनी है तो पेशावर के KP के अंदर करनी है। अगर उन्हें ट्राइबल सिस्टम से मोहब्बत का इजहार करना है तो कहते थे फाटा का जो निज़ाम है वो बेहतरीन निज़ाम है, और अब वो KP को इस्तेमाल कर रहे हैं पंजाब की सियासत में वापस आने के लिए। तो इन दोनों पर अगर आप कमेंट करें तो गो अहेड प्लीज़। तलत साहब, जो शहबाज गिल साहब ने बातें की हैं वो तो आई फील कि खान साहब की बातों का ही एक तसलसल है। कितनी दफ़ा हमने इस बात पे एहतजाज उठाया है कि खान साहब इंटरनेशनल मीडिया के सामने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में कह चुके हैं पश्तून बेल्ट से टेररिज्म होती है, पश्तून तो टेररिस्ट हैं, वो तो जंगजू हैं। देखिए, द होल पार्टी पैरट्स हिज आइडियोलॉजी। अब ये क्या कर रहे हैं, ये कोशिश करें कि पुख्तूनों को उकसाएं और उनको रियासत के ख़िलाफ़ खड़ा करें, क्योंकि हेल्प के बगैर तो ये कर नहीं सकते। हम तो वो लोग हैं तलत साहब के जिस ख़ानदान से मैं ताल्लुक़ रखती हूँ, हमने अपने गद्दारी के जो दाग हैं वो शहादतों के खून से हमने धोए हैं। और मैं अपनी मिसाल दूं कि हमारे घर में मेरी फैमिली, मेरा ससुराल जो था वो ANP को पेशावर में लीड करती थी, और अल्हम्दुलिल्लाह अब भी टूटे बजे हम लीड ही कर रहे हैं। तो हमारे घर में 5 साल में 2 शहादतें हुई। बम धमाकों में हमारे साथ कोई 60 लोग शहीद हुए, सिर्फ जिसमें बशीर बिलोर और हारून बिलोर शहीद हुए। हमने तो कभी रियासत के ख़िलाफ़ झंडे नहीं गाड़े, हमने रियासत के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाई, और हमने अगर उफ भी की होती तो हम पे गद्दारी का मुकदमे लग गए होते, फतवे लग गए होते। ये क्यों इतने लाडले हैं कि ये कुछ भी कह देते हैं, एंड ही हैज़ द लीवे टू गेट अवे फ्रॉम विद इट। इनको क्योंकि ढील दी जाती है तो ये इस किस्म का रवैया रखते हैं। और ये भी मैं आपको बता दूँ, ये पुख्तून को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। पुख्तून बेल्ट में ये बहुत बड़े लीडर होंगे, इस बात को मैं चैलेंज नहीं करती, लेकिन यहाँ से भी सिस्टम बहुत असिस्टेड था। जैसे आरिफ भाई ने कहा, जब इतनी बड़ी मार्च थी और ये दुनिया उल्टाने के लिए और हुकूमत उल्टाने के लिए जा रहे थे, तो खैबर पख्तूनख्वा से इनके साथ कितने लोग गए। इससे ज़्यादा लोग तो अवामी नेशनल पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की धरने में लेके गई थी, जो कि हमारी अपनी ज़ाती पार्टी का फंक्शन नहीं था। अगर आप मोटरवे एग्जिट के नंबर्स चेक कर लें तो आपको क्लियरली ये बात पता चल जाएगी। एंड खान साहब इज़ नाउ लैशिंग आउट। वो हर किस्म की स्टेटमेंट दे रहे हैं, ही इज़ गोइंग बैक ऑन हिज वर्ड्स। उनको कुछ समझ में नहीं आ रही वो क्या करें, क्योंकि उनको सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार चाहिए। इक़्तिदार में चाहे वो जितने भी लोगों की मासूम बच्चों की जानें गंवाएं, जितने भी लोगों का सर कटवाएं, उनको इस बात से
کوئی سروکار نہیں ہے، وہ صرف اور صرف کرسی کے کھیل میں لگے ہوئے ہیں. لیکن بہت افسوس کی بات ہے کہ اس کرسی کے کھیل میں پشتون سرزمین کو اتنی بے دردی سے استعمال کیا جا رہا ہے. عارف صاحب واٹ از نیکسٹ؟ اب اگلا مرحلہ کیا ہے؟ سر اس میں ایک کمنٹ کروں. ایک تو عمران خان کے ساتھ اگر خیبر پختونخوا میں ان کو عوامی حمایت حاصل ہے، ان کے ساتھ پختون ہے، تو میرا سوال ہے کہ جمعیت علماء اسلام کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ پختون نہیں ہے، ANP کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ پختون نہیں ہے، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، دیگر پارٹیوں کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ پختون نہیں ہے. یہ عجیب و غریب قسم کی ہم باتیں سن رہے ہیں کہ پختون ہے، وہ بدلہ لیتے ہیں، وہ اسلحہ. مطلب مجھے پکا یقین تھا کہ عمران خان نے پشاور میں بیٹھ کے روزانہ کوئی ایسا بیان دینا ہے جو متنازع ہوگا اور جو ٹاک آف دا ٹاؤن یا ڈیبیٹ بنے گا میڈیا کا. تو یہ ان کو محتاط رہنا چاہیے. دوسری بات طلعت صاحب، گزشتہ رات بھی انہوں نے اسکائی نیوز کو انٹرویو دیا ہے. اب آپ بتائیں کہ آپ جیسے انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ کو تو عمران خان انٹرویو نہیں دیتا، لیکن CNN کو، جس ملک نے ان کی حکومت کو وہ الزام لگاتے ہیں امریکہ کے اوپر، CNN کو انٹرویو دیتے ہیں، اسکائی نیوز کو انٹرویو دیتے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے عمران خان کے ساتھ ان کے جو کی بورڈ واریئرز ہیں اور یوٹیوبرز ہیں، ان کی ابھی تھوڑی دیر پہلے ملاقات ختم ہو گئی ہے. ان کو کچھ فریش گائیڈ لائنز اور ڈائریکشن جاری کر دی گئی کہ آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ آگے کیا کرنا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان کو اب سوچنا چاہیے. لکھ کے مجھ سے لے لیں، عمران خان نے جو 6 دن کا کہا تھا، 6 کی بجائے 12 گزر جائیں گے. عمران خان نے اسلام آباد دیا نا، اطلاعات ہے کہ عمران خان ہو سکتا ہے کہ انگلینڈ چلے جائیں یا ہو سکتا ہے نتھیا گلی تھوڑے دنوں کے لیے چلے جائیں. لیکن اگر پشاور میں موجود ہیں یا اپنی پارٹی کی مومنٹم گین کر رہے ہیں یا گیئر اپ موومنٹ کر رہے ہیں، بالکل کریں، وہ لیڈر ہے، ان کا حق ہے، اپنے لوگوں کو موبلائز کریں. لیکن سیاست میں اگین میں کہوں گا، میرا اس دن اس سے سوال بھی یہی تھا کہ کیا وجہ ہے کہ PTI کے جو ہمارے دوست ہیں، کچھ اور لوگ نہیں ہیں، ان کی ورزگر ظاہری باتیں ہمارے بھائی ہیں، ہمارے گھروں سے، ہمارے محلوں سے، ہمارے گلی کوچوں میں یہی لوگ ہیں، ہمارے بھائی ہیں، چاہے وہ پنجاب کے ہوں یا پختونخوا یا دیگر علاقوں کے ہوں. کیوں آپ ان کے ذہنوں میں ایسی باتیں ڈال رہے ہیں جس سے وہ متشدد بن رہے ہیں، وہ تشدد کی طرف مائل ہو رہے ہیں؟ اس کو ہر ایک بندہ عمران خان کے علاوہ پاکستان میں غدار نظر آ رہا ہے. وہ یہ باتیں کرتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو قتل ہی کر دیں. تو یہ کون سی یہ پٹیاں کس نے پڑھا دی ان لوگوں کو؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ عمران خان پشاور میں بیٹھ کے بھلی سرکاری استعمال کریں، بھلی ہی CMNX میں وہ رہیں. آپ کو بتاؤں کہ بشرا بھی پشاور میں موجود ہیں اور CMNX میں یہ لوگ رہائش پذیر ہیں اور وہاں کا جو انٹرنس اور ایگزٹ ہے وہ بلاک کر دیا گیا ہے، سیکیورٹی ڈپلائیڈ ہیں. لیکن بشرا بھی رہیں، عمران خان رہیں، ان کے لوگ رہیں، سرکاری وسائل استعمال کریں. یہ ٹھیک ہے، یہ حکومت ہے، یہ کرے، انہی کا اختیار ہے. کاش کہ ان سے کوئی پوچھ لے کہ سب کچھ آپ کو ادارے ان سے پوچھ لے کیوں کر رہے ہیں. لیکن نفرتوں کی سیاست کو دوام نہ دیں. آپ پختونخوا میں بیٹھ کے یہ باتیں کریں کہ لوگ اسلحہ اٹھا کے لے آئیں اور پھر یہ نسلوں تک دشمنیاں چلائیں گے آپ کی خاطر. مطلب اب پختون ساری نسل در نسل دشمنیاں، اور کس کے ساتھ لڑیں گے؟ ریاست پاکستان کے ساتھ لڑیں گے، اس حکومت کے ساتھ لڑیں گے. تو یہ تو طلعت صاحب سیاسی باتیں ہیں. عمران خان کو سیاست کے ٹیبل پہ آ کے ان مسائل کا حل نکالنا پڑے گا. وہ بھلے جلوس نکالے، بھلی ریلی نکالے، بھلی دھرنا دے، لیکن سیاسی میدان میں شہباز گل چیف آف سٹاف اب پشاور میں آپ کے وہ ایک جتھا تیار کریں کہ وہ کلاشنکوفیں ہوں، بندوقیں ہوں. بھائی یہ بندوقیں کلاشنکوفیں پختون معاشرت میں انہوں نے کوئی اس لیے نہیں رکھی کہ وہ جلوس میں جا کے لوگوں کو مارے. ایک کلچر ہے پختونوں کا، اپنی حفاظت کے لیے لوگ اسلحہ رکھتے ہیں. انفارچونیٹلی بہت زبردست آپ کے تھاٹس ہیں تینوں کے، مجھے وہیں پہ چھوڑنا ہے. ایک ہلکا سا لائٹ جملے کے ساتھ، وہ یہ کہ بنی گلہ میں ہمارے قریب موجود تھے، ہم نے سمجھانے کی بڑی کوشش کی. پنجاب میں لوگوں کے قریب موجود تھے، سمجھانے کی بڑی کوشش کی. اب آپ کے درمیان بیٹھے ہیں، آپ بھی شوق پورا کر لیں، ان کو سمجھانے کی کوشش کریں. نتیجہ بہرحال وہی نکلنا ہے جو عموماً نکلتا ہوتا ہے. تینوں کا بہت شکریہ. آپ کو اگلے سیگمنٹ پہ لیے چلتے ہیں جس میں عمران خان صاحب فرما رہے ہیں کہ ان کو کہا گیا تھا کہ اسرائیل کو ریکگنائز کر لیں. بتانے کو انہوں نے بہت کچھ بتا دیا لیکن نام نہیں بتایا جس نے ان کو یہ پیغام بھیجا تھا. عمران خان نے یہ کہا ہے کہ ان کو کہا گیا کہ اسرائیل کو ریکگنائز کر دیں، اور ساتھ انہوں نے ٹپکل عمران خان کہا کہ میں بتاؤں گا نہیں کہ کس نے مجھے کہا. لیکن عمران خان کی جو اسرائیل میں وفد کے جانے کی جو کہانی ہے وہ ختم ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی. انیلا علی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں. ان کے ساتھ طاہر عمران میاں بھی ہیں جو صحافی ہیں، اس ایشو کو کور کر رہے ہیں. انیلا صاحبہ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. میں بھی آپ کا انٹرویو دیکھ رہا تھا جیو کو. آپ نے عمران خان کا حکومت کا شکریہ الاؤ کیا فار الاؤنگ
Faisal bin Khalid to travel to Jerusalem so that he could pray at his holy site. I was given surety that he would not be stopped when coming back, and I'm thankful to Imran Khan's government that he allowed Faisal bin Khalid for the first time in the history of Pakistan to write Judaism as his religion on his passport. So yes, I had approval for Faisal Khalid. Anila Ali. یہ اپروول کس لیول پر تھی, کیسے ہوئی, ذرا اس کی پروسیجر تو بتائیے گا ہمیں. جی السلام علیکم, بسم اللہ. یہ تو پاکستان کے لیے ایک بہت فخر کی بات ہے کہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ نے ایک یہودی کو سب سے پہلے تو الاؤ کیا کہ وہ اپنا ابراہیمی ریلیجن جوڈیزم ہمارے پاکستانی جو پاسپورٹ ہوتے ہیں اس پہ لکھنے دے. آئی تھنک اٹس اے فرسٹ اینڈ پی ٹی آئی از ٹو بی کنگریچولیٹڈ فار دیٹ. دوسرا جو فرسٹ تھا وہ یہ تھا کہ جو پاکستان پی ٹی آئی کے ریلیجس ہارمنی کے منسٹر تھے, جن کے ساتھ میں کافی دن سے کام کر رہی ہوں اور ہم واٹس ایپ پہ بھی کانورسیشنز کر رہے ہیں, بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ پشاور میں جب ایک کرسچن پاسٹر کی کو مارا گیا تھا, ان کی شہادت ہوئی, تو میں کیونکہ پاکستان کی انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم راؤنڈ ٹیبل کی چیئر ہوں, تو آف کورس ایز اے مسلم میرا دل بہت دکھا. میں نے ان سے کہا کہ میں پشاور جا رہی ہوں اور وہاں میں انٹرفیتھ کمیونٹی سے ملنا چاہتی ہوں. تو میری تو کانسٹنٹلی جو پی ٹی آئی کے ریلیجس ہارمنی کے منسٹر قادری صاحب تھے, نور الہدا قادری صاحب, ان سے اور ان کے ایڈوائزرز سے ہمیشہ بات ہوئی. اور میں نے یہ کہیں ایسے ہی نہیں سوچ لیا کہ میں فشل کو لے کے جاؤں گی. ہم نے سوچا کیوں نہ کہ یہ یہودی پاکستانی ہے, اس کو ہم اپنے ساتھ لے کے جائیں, ہم اپنی نماز پڑھیں مسجد اقصیٰ میں اور وہ اپنے ویلنگ وال جائے, اور یہ پاکستان کے لیے کتنا اچھا بیوٹیفل انٹرفیتھ مومنٹ ہوگا. تو ہم نے تو اس نیت سے نور الہدا اس سے پہلے وہ اپنے پاسپورٹ پہ کیا لکھتے تھے اپنے مذہب کے خانے میں؟ مسلم. اچھا, تو عمران خان کی حکومت نے ظاہر پھر امینڈ کیا ہوگا نا, اس سے پہلے تو ایسا پاسپورٹ بنا نہیں پاکستان میں. جی, انہوں نے یہ ایشورٹی دی کہ وہ جب واپس, میں نے یہ بھی سوچا, شراکا سے میں نے بات کی کہ بھئی ہم اس کو لے کے تو جا رہے ہیں, ہم تو امریکن اور پاکستانی ہیں, ہمارے لیے تو پرابلم نہیں ہے, یو ایس پاسپورٹ ہے, لیکن یہ نہ ہو کہ بیچارہ واپس آئے اور گورنمنٹ تنگ کرے. تو مجھے انہوں نے کہا آپ لے کے جائیں, ڈونٹ بی افریڈ, وداؤٹ فیئر ٹیک ہم, اور اس کو کوئی نہیں روک سکتا, پاکستانی ہے وہ. تو ہمیں اس سے زیادہ شورٹی تو کوئی اور نہیں دے سکتا. منسٹر صاحب نے یہ ضمانت دی نا آپ کو؟ جی, اور ان کے ایڈوائزر نے. تو ظاہر منسٹر صاحب جو ہے خود تو ضمانت نہیں دیتے, وزیر اعظم کی ضمانت صحیح ہوا ہوگا نا جی. اور یہ اچھی بات ہے, آپ نے کریڈٹ دیا, یہ اچھی بات ہے. ہم اس کو یہ نہیں کہہ رہے کہ کس نے کیا کیا, ہم یہ ڈاکومنٹ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ہوا. لیکن حیرانی کی بات ہے کہ عمران خان اس معاملے سے اپنے آپ کو اتنا دور لے جا رہے ہیں کہ جیسے کسی اور سیارے پر بات ہو رہی ہے, کسی اور حکومت کے بارے میں, کسی اور کابینہ کے بارے میں. وہ تو اس کو تمام معاملے کو ڈس اون کر رہے ہیں, وہ آپ کے ساتھ انگیجمنٹ کو ڈس اون کر رہے ہیں. آپ نے ان کے منسٹر کا ٹویٹ دیکھ لیا ہوگا اپنے بارے میں, جس میں انہوں نے کہا کہ آپ نے حماقت کی کہ این کے کرکس کے ساتھ انگیج کیا اور وہاں پر جا کے یہودیوں کے ساتھ انگیج کیا. تو وہ تو ڈسٹنٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو. اس کی کیا وجہ آپ کے خیال میں؟ دیکھیے, میں ان کو کہوں گی عمران خان صاحب بہت اچھے انسان ہیں, انہوں نے تو شادی بھی یہودی عورت سے کی, اتنی قابل عورت ہے وہ. نہیں, وہ مسلمان ہو گئی تھیں. چلیں, اگر وہ مسلمان ہو گئی تھی تو پھر بھی ان کی فیملی تو یہودی, ہم بھی ویسے ہی دوستی کر رہے ہیں, اور ہم رہتے ہیں حضرت ابراہیم کی سارے چلڈرن کے ساتھ امریکہ میں. کرسچنز بھی ہوتے ہیں, جوز بھی ہوتے ہیں, سکھس بھی ہوتے ہیں, بلکہ ہماری جو ٹرپ تھی وہ صرف محدود نہیں تھی ود کرسچنز اینڈ جوز. ہمارے ساتھ ہمارے سکھ بھائی گئے تھے جو کہ اسلاموفوبیا میں اٹیک ہوتے ہیں, تو وہ ہمارے ساتھ مل کے فائٹ کرنا چاہتے ہیں ہیٹ ان امریکا. تو آئی تھنک یہ جو پولیٹیسائز ہو گئی ہماری ایک چھوٹی سی این جی او شراکا اور ایمویک, both of us trying to build Abraham Accords کو آگے کرنا, interfaith between Abrahamic people, تاکہ امریکہ بھی ہمیں ہیلپ ہوتی ہے اسلاموفوبیا فائٹ کرنے میں جب ہم لوگوں کو ساتھ لاتے ہیں. تو آئی ڈونٹ نو کہ وہ ہمیں کیوں یوز کر رہے ہیں. ہم تو ادھر ہی رکیے گا, طاہر سے پوچھ لیتے ہیں, اس کا جواب طاہر کے پاس ہوگا. جی طاہر, آپ اس تمام, آپ نے لیلا کی بھی بات سنی, اس ایشو کو کور بھی کر رہے ہیں, تو یہ معاملہ کیا ہے, کیوں یکدم ایک ہاٹ پوٹیٹو کی طرح عمران خان اس تمام معاملے کو اپنے ہاتھ سے نکال کر اور نون کی جھولی میں پھینک رہے ہیں؟
देखिए, इमरान खान साहब का पुराना वतीरा है। इमरान खान साहब हमेशा एक ही सिटिंग में, एक ही सेंटेंस में, एक ही कही बात को डिनाई भी कर सकते हैं। ही इज केपेबल ऑफ दैट। सो आई एम नॉट एट ऑल सरप्राइज, क्योंकि मैं समझता हूं कि पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान में जितनी फास्ट ट्रैक डेवलपमेंट्स इमरान खान के 3 साल दौर में, जो भी 3 साल का दौर है उसके अंदर हुई हैं, वो अनप्रेसिडेंटेड हैं। और ये क्यों कह रहे हैं आप? इसके शवाहिद क्या हैं? इसके शवाहिद देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि इमरान खान के दौर में पहली दफा एक फ्लाइट जो कि तल अवीव से इस्लामाबाद आई, उस फ्लाइट के अंदर वो लोग आए जिनको इमरान खान के जो पैटर्न्स हैं उनके साथ मुलाकात करनी थी। इमरान खान साहब के जो असल पैटर्न्स हैं उनके ताल्लुकात जो हैं वो इसराइल के साथ कोई ढके छुपे नहीं है। पाकिस्तान की के साथ इसराइल के ताल्लुकात जो हैं वो नए नहीं हैं। पाकिस्तान की ऑफशोर कंपनियों के जरिए इसराइल से सॉफ्टवेयर भी खरीदती है, इसराइल के साथ दूसरी चीजों के अंदर भी इनकी कोऑपरेशन है। सो वो जो साहिबान आए थे वो पे उतरे थे। अब मसला ये कि मैंने एक खबर तो कर दी थी, जहाज को ट्रैक किया, मैं दोपहर से लगा हुआ था उस दिन। जहाज जो है उसके ऊपर मेरी नजर होती थी, और वो जहाज बुनियादी तौर पर उसने बहुत एक वाइटल रोल प्ले किया। उस तैयारे ने यूएई, मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के ताल्लुकात की नॉर्मलाइजेशन में वो जहाज 4 मुल्कों में जाता रहा, और 5वां मुल्क उसमें पाकिस्तान शामिल था। उनमें से ओमान भी इसराइल का ताल्लुकात बन चुके हैं, वो यूएई के भी ताल्लुकात बन चुके हैं, बहरीन के भी बन चुके हैं। और उसी जहाज और उसके साथ जो दूसरा जहाज था उसमें इजरायली वजीर आजम ने एलिजिडली सऊदी अरब का दौरा भी किया। सो कहने का मकसद ये है कि अगर सऊदी अरब बैक ट्रैक ना करता तो हमारे ताल्लुकात भी पाकिस्तान के भी बनने जा रहे थे। और उसी सिलसिले में बातचीत के लिए जो शख्स आया था, यानी मेरी दूसरी स्टोरी जो है वो नहीं पब्लिश हो सकी क्योंकि उसके जो पहली स्टोरी थी उस पर इतना ज्यादा प्रेशर था। दूसरी स्टोरी जो है वो ये है कि पाकिस्तान वाज पुश्ड सऊदी अरब की। इमरान खान जो बात अब कर रहा है वो किसी हद तक दुरुस्त भी कर रहा है कि सऊदी अरब के कहने पे ये हो रहा था, अमेरिका के कहने पे हो रहा था, और सऊदी अरब ने कहा था कि अगर पाकिस्तान कर लेगा तो हमारे लिए भी आसानी हो जाएगी। लेकिन चूंकि जो सऊदी प्रिंस जो किंग है, उन्होंने फाइनल मोमेंट पे डिसाइड किया कि नहीं, तो एज अ कॉम्पनसेशन बहरीन को ऑफर किया गया इस डील के अंदर, एंड बहरीन वेंट टू बेसिकली नॉर्मलाइज रिलेशंस विद दैट। तो कहने का मकसद है कि ये दोनों चीजें जो है वो रिकॉर्ड का हिस्सा है कि जो तैयारे आते रहे, तैयारा पाकिस्तान आया है, और फिर जुल्फी बुखारी जो इसराइल गया है। लेकिन उन्होंने डिनाई किया, जुल्फी बुखारी तो फ्लैटली डिनाई करते, कहते मैं बिल्कुल कोई नहीं। तो ये सू करे ना उस इजरायली अखबार को जिन्होंने सारी स्टोरी की है। उन्होंने तो बेसिकली, अब मसला ये है कि प्राइवेसी लॉज यूरोप में इतने स्ट्रांग है कि अगर कोई मुझे देना भी चाहता है ब्रिटिश एयरवेज की वो टिकट लिस्ट, तो मैं वो पब्लिश नहीं कर सकता या नहीं। लेकिन पीपल नो हु वेंट देयर, यानी लोगों को पता है कि जो उसके साथ इजराइल से यूके वापस गए थे ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट के ऊपर। तो कहने का मकसद ये है कि इवेंचुअली एट सम पॉइंट अगर कोई बहुत बड़ा कोई पब्लिशर होगा तो वो शायद छाया भी कर देगा अगर स्टोरी इतनी बड़ी हो जाती है। बट आई डोंट थिंक दैट्स इंपॉर्टेंट। द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि पाकिस्तानी चाहती है कि वो इससे पहले कि बाकी जो कट्टे हैं माजरत के साथ खुलें, जो उनके लेन देन के हैं, वो ताल्लुकात को नॉर्मलाइज कर लें। ये जो राब्ते जिनका ताहिर ने दरिया को कूजे में बंद किया, जिक्र किया, ये आपके लिए सरप्राइजिंग है कि चले आपके पास तो अमेरिकी पासपोर्ट है, लेकिन पाकिस्तान से एक पाकिस्तान टेलीविज़न का जर्नलिस्ट उठता है और वो चला जाता है इजराइल, और फिर बताता है, वहाँ पर मुलाकातें भी हाईएस्ट लेवल पर होती हैं। ये चीज़ें आपके लिए सरप्राइजिंग हैं? नहीं, मुझे लगता है कि हमें सिर्फ पता नहीं था। आई थिंक पीछे से डिप्लोमेटिक चैनल्स हमेशा खुले रहते हैं, लोग बात कर रहे हैं, और इधर उधर मैंने सुना भी है कि यस, ऐसा नहीं हुआ है कि पाकिस्तान और इजराइल का कांटेक्ट नहीं हुआ है। आपको पता है कि हमें इजराइल जाके पता चला जो फाइवर कंपनी है उसमें सारे पाकिस्तानी यंग लोग काम करते हैं। तो मुझे तो बहुत खुशी हुई, क्योंकि दिन में कोई 10-15 लोग हमें कॉल करते हैं, कहते हैं हमें जॉब चाहिए मैम, जॉब चाहिए। आई थिंक अगर ये हो जाए और हम यूएई और टर्की और सबकी तरह एट अ पीपल टू पीपल डिप्लोमेसी शुरू कर लें, भाई गवर्नमेंट ना करे, ट्रेड शुरू करें, तो इसमें क्या बुराई है। दूसरी बात, आपको याद है 3 साल पहले मुझे लोगों ने पूछा था, मैं पाकिस्तान में थी उस वक्त, और मैं पहली दफा इजिप्ट के थ्रू मस्जिद अक्सा जा रही थी। मेरी ड्रीम थी वहां जाके नमाज पढ़ना। तो मैं पहली दफा जब गई थी तो लोगों ने मुझे कहा पाकिस्तान से तुम जा रही हो, देखो इजरायली तैयारा आया हुआ है। तो उस वक्त मैंने जो जियो की न्यूज देखी थी, एंड आई सेड वेरी गुड, यू नो, व्हाई नॉट, these are people of
حضرت ابراہیم علیہ السلام. میرا اپنا ٹیک جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات پہ بڑا واضح ہے، لیکن طاہر عمران آپ کی رائے، انیلا صاحبہ آپ کی رائے محترم ہے. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے بڑے کھلے انداز سے اپنی آراء کا اظہار کیا، حقائق بھی ہم سے شیئر کیے. ناظرین ہماری طرف سے یہی کچھ اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.